لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا محمد المصطفى صلوات. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. صلوات پڑھیں محمد وعلى. حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول اکرم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس حدیث کہ جس کو ہم نے بے عنوان وصیت مانا، اور جس میں آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے یہ وصیت کی کہ دیکھو بے شک انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. فمن اغضبنی فمن اغضبها فقد اغضبنی، اور جس نے اس کو اذیت دی، ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. فمن آذاها فقد آذانی، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ختمی مرتبت نے اپنی پوری زندگی 23 سال اہل بیت اطہار کی فضیلت کو پہچانوایا. رسول اکرم نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد قرآن اور اہل بیت ہیں، اور یہ فاطمہ ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسنین ہیں، ان سے متمسک رہنا، ان کے پاس آنا. اور جو در نبوت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جو میرے اہل بیت کا گھر ہے، یہ دین ہے. رسول اکرم نے بتایا، کہا یہ دین ہے، یہاں سے دین لینا. تو ایسا کیا ہو گیا کہ جس گھر کو رسول نے کہا تھا میرے بعد اس سے دین لینا، اس کو آگ لگائی گئی؟ سوال آپ کے سامنے کل یہ پیش کیا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا آخر. اور یہ جو بعد میں مشکلات، مصیبتیں، خرافات، انحرافات، بے دینی جو پھیل رہی ہے دین کے اندر، آخر اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کہاں سے یہ سب نکلا؟ اور میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا آج اس حوالے سے کہ بی بی سلام اللہ علیہا فاطمیہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے. فاطمیہ اس لیے اہم ہے کہ بی بی کا ہمارے اوپر احسان ہے. شہزادی نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ رسول کے بعد 2 اسلام کے ورژن سامنے آئے. ہاں شہزادی، یہ شہزادی کا کمال تھا. آپ نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے ہم سب کو یہ بتایا کہ دیکھو خبردار، میرے بابا کے بعد اب 2 اسلام ہیں. ایک وہ اسلام ہے کہ جس کے اندر روح غدیر ہے،
اور ایک وہ اسلام ہے جس میں روح خلافت ہے اور روح سقیفہ ہے. یہ کیا بتا رہی ہیں شہزادی؟ کیوں کر ہمیں پتا چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ خاص توجہ کریں میرے جوان، خوب اس بات کو، صرف اس جملے کو، تصور کو اگر آپ نے لے لیا، میں سمجھوں گا کہ کل کی مجلس، آج کی مجلس اور کل آنے والی مجلس سب سوارت ہو جائے گی. کیسے پتا چلے شہزادی نے یہ کیوں اپنی شہادت پیش کی؟ کیا وجہ تھی؟ شہزادی دروازے کے پیچھے آ کر کیا کرنے آئی تھی؟ کہا 23 سال کی رسول اکرم کی زحمات اس کو بچانے آئی تھی، کسی اور کو بچانے نہیں آئی تھی. گھر میں کون ہے؟ گھر میں علی ہیں، گھر میں فاطمہ ہے، گھر میں حسنین ہیں. کون ہیں؟ وہ 4 کے جو پنجتن کا حصہ ہیں. اس گھر میں یہ لوگ موجود ہیں. شہزادی نے کیا کیا؟ کیوں ہمارے لیے فاطمیہ اہم ہے؟ کیوں ہم یہاں آتے ہیں؟ میں مثال دے کر جلدی سے بات کو آگے بڑھوں، چونکہ میں چاہتا ہوں مثالوں سے ہمارے جو چھوٹے بچے ان کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں باتیں بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر ہم کسی محلے میں رہتے ہیں اور ہمارے کسی پڑوسی، کسی دوست کی ماں کا انتقال ہو جائے، اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو مجلس رکھی جاتی ہے. اگلے دن مجلس رکھی جاتی ہے، ہم مجلس میں جائیں گے، ہم اپنے دوست کو جا کر تعزیت پیش کریں گے کہ اس کے دل کو سکون ملے. فاتحہ پڑھیں گے، 2 صفحے قرآن بیٹھ کے پڑھ لیں گے کہ بھائی اس کو سکون مل جائے، مرحومہ کو فاتحہ کا ثواب مل جائے. اور شاید ہم دیر سے پہنچیں، شاید ہم وقت پہ جا کر جلدی نکل بھی آئیں. ایک طریقہ ہے بھائی، انسان جا تو ثواب ہے، اور ثواب ہے. انسان بیمار ہو انسان کو جانا چاہیے، انسان مر جائے انسان کو جانا چاہیے. تو یہ ہمارا رویہ ہوگا کہ اگر کوئی خاتون ہمارے محلے کی، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست کی چلی جائے. لیکن توجہ کریں، خوب توجہ کریں، میں چاہ رہا ہوں کہ ملموس ہو جائے واقعہ. آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اس فرش عزا کو کیوں بچھا رہے ہیں؟ یہ آپ فاطمیہ میں کیوں آ رہے ہیں؟ توجہ کریں. ایک وہ ماں ہے کہ جو ہمارے دوست کی گزر گئی، ہم نے گئے، ہم نے تعزیت دی، گلے لگایا، پرسا دیا کہ بھائی بہت افسوس ہوا، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہو گئی بات، ختم ہو گئی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ محلے میں ہم جا رہے ہیں، کچھ بدماشوں نے ہمیں گھیرا اور کہا ہم آپ کو گولی مار دیں گے. ہمارے دوست کی ماں نے دیکھا اور وہ آگے کھڑے ہو گئی سپر بن کے، کہا یہ میرے بیٹے جیسا ہے، اس کو ہم گولی نہیں لگنے دیں گے، تم ہم کو مار دو، اس کو نہ مارو. دشمنوں نے اس عورت کو گولی مار دی اور وہ مر گئی. اب جب وہ مر گئی تو اس کی مجلس ہوئی. اب ہم جب مجلس میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ دیر سے جائیں گے. ہم دیر سے جائیں گے، ہم جلدی جا کر جلدی سے واپس آ جائیں گے. ہم دوست کو گلے لگائے کہیں گے بڑا افسوس ہوا، یا ہم اس طرح جائیں گے کہ جس طرح سگا بیٹا کھڑا ہو اس طرح ہم صاحب عزا بنیں گے. ہم چاہیں گے لوگ ہمیں پرسا دیں. جب ہم پوسٹر دیکھیں گے اس مرحومہ کی مجلس کا تو ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا اس نے میرے لیے جان دی ہے، ہاں یہ میری تھی، یہ میری وجہ سے مری ہے، لہٰذا ہمیں اس کے سگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دکھانا ہے. ہاں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملموس ہے، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر ہماری وجہ سے اس نے گولی کھائی اور ہم مجلس میں نہ جائیں، تو ہر آدمی کیا پوچھے گا کہ بھائی یہ کیسے مری؟ کہا گولی کھا، کس کے لیے گولی کھائی؟ کہا فلاں جوان کے لیے. وہ جوان کہاں ہے؟ کہا وہ نہیں آیا. کیا کہیں گے لوگ؟ کہ عجب نمک حرام ہے، عجب نمک ناشناس ہے، عجب بے دین و بے غیرت انسان ہے کہ اس نے اس کے لیے گولی کھائی اور اس کو یہ گوارا نہیں کہ مجلس میں آ جائے. عزیزان محترم، یہ فرش عزا کس لیے ہے؟ یہ بنت رسول نے جان کس لیے دی؟ یہ دین کو بچایا ہے. اللہ اکبر. یہ امت کی ماں ہے، یہ فاطمہ الزہرا امت کی ماں ہے. یہ جو فرش عزا بچھایا جا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں، مقتول کے ساتھ ہیں. ورنہ ہر ایک یہ کہے گا اب جو بھی اس فرش عزا پر آتا ہے وہ اسلام کا نمک حلال ہے اور جو نہیں آتا وہ نمک حرام ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. یہ وہ مثال تھی جس کے اوپر ابھی آپ نے خود کہا تھا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اب جب فاطمہ کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں بولتا. محلے کی خاتون چلی جائے تو آپ کے دل میں درد ہے. امت کی ماں گزر گئی، آپ کے دل میں درد نہیں ہے، امت کے دل میں تکلیف نہیں ہے. اور کس لیے گئی؟ اپنے لیے گئی تھی، اپنے گھر کو بچانا چاہ رہی تھی.
ہاں حسن حسین کو بچانا چاہ رہی تھی, علی کو بچانا چاہ رہی تھی, کس کو بچا رہی تھی؟ امت کو بچا رہی تھی. 23 سال کی زندگی رسول اکرم کی تبلیغ کی, اس کی حفاظت کے لیے گئی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کو؟ 23 سال رسول اکرم نے جو کیا اس کی حفاظت کر رہی تھی اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر. کل میں نے مصائب کے دوران اس روایت کو پڑھا تھا کہ ظالم نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ قد الصقت احشاءها علی الباب, میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ کا شکم دروازے سے مس ہو, ایسے کھڑی تھی دروازے کو پکڑے ہوئے. یہ کون ہے؟ کس کے لیے جا رہی ہیں؟ کس کے لیے جان دے رہی ہیں؟ امت کے لیے. آپ کہیں گے امت تو آگ لگا رہی ہے. ہاں یہ امام ہے, دیکھیے یہ حجت خدا ہے. امام حسین کربلا میں جناب عباس کے بھی امام, جناب زینب کے بھی امام, گھر والوں کے امام, اصحاب کے امام, شمر کے بھی امام ہیں. شمر کے امام نہیں تھے امام حسین؟ ہاں خولی کے امام نہیں تھے امام حسین؟ عمر سعد کے امام تھے. لہٰذا جب وہ ملعون سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہے تو رحمت للعالمین کا گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ تو کریں, سینے پہ چڑھ کے بیٹھا کہہ رہا ہے, امام فرما رہے ہیں کہ اگر اب بھی تو باز آ جا میں اپنے جد سے تیری شفاعت مانگوں گا. اللہ اکبر اللہ. جناب امام سجاد مدینے میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا تھا, واقعہ حرہ مدینے میں خود امام حسین کے قاتل جب جناب سجاد کے پاس آئے اپنے پناہ دی ہے. امام صرف شیعوں کے امام ہیں نہیں, سب کے امام ہیں. شہزادی کس کے لیے جان دے رہی ہیں؟ امام حسن مجتبی نے اسی مدینے میں اپنی پوری جائیداد 2 مرتبہ مدینے والوں میں لٹا دی. بعض لوگوں نے کہا 3 مرتبہ. کون تھے یہ لوگ؟ یہی تو جو تماشا دیکھ رہے تھے. لیکن کیا یہ امام ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا کردار ہے, یہ رسول اکرم کی ذریت ہے. اب ہوا کیا؟ جلدی سے میں بات کو ختم کروں. ہوا کیا؟ یہ منظر اگر آپ کے ذہن میں آ گیا, میرے بچوں کے ذہن میں آ گیا تو کامیاب ہے یہ مجالس. توجہ کریں خاص طور پر کہ دین کے 2 ورژن, دین 2, اسلام 2 ہو گئے. اسلام 2 ہو گئے. بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, داڑیاں ہیں, سر کے اوپر امامے ہیں, دوش پر ردا ہے, حج کو جایا جا رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں. بظاہر سب کچھ ایک ہے, لیکن یہ 2 دھڑ ہیں. ایک کے اندر روح غدیر ہے, ایک کے اندر روح ثقیفہ ہے. لیکن شہزادی یہ بتائیے کہ پتہ کیسے چلے؟ اب پتہ کیسے چلے؟ بھئی دونوں طرف اسلام ہے, دونوں طرف اسلام ہے. دونوں چیخ کے کہتے ہیں ہم صحابی, وہ کہتے ہیں ہم آل. مانے کس کو مانے؟ کس کو مانے؟ شہزادی کی قربانی کا تصور کریں. کیوں فاطمیہ عظیم ہے؟ کیوں فاطمیہ عاشورہ سے زیادہ حساس ہے؟ قسم بخدا توجہ کریں, یہ بات اگر پہنچ گئی آپ تک کہ جناب زہرا کا کمال یہ ہے, بی بی کا کمال یہ ہے, شہادت پیش کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ تاریخ میں شہزادی نے بتایا کہ اگر پہچاننا ہو کہ کون سا دین تمہیں لینا ہے, کون سا اسلام تمہیں لینا ہے, ثقیفائی یا غدیری, تو دیکھو آؤ تاریخ میں دیکھو. ایک دروازہ ہے جو جل رہا ہے. اللہ, ایک دروازہ ہے جو جل رہا ہے. دروازے کے ایک طرف کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رسول نے کہا یہ میرے گھر والے ہیں. توجہ کر رہے ہیں, یہ فاطمہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جز ہے. یہ علی ہے میرا نفس ہے, یہ حسنین ہے یہ میرے دل کی قوت ہے, یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک طرف تاریخ نے منظر پیش کیا ہے, خدا کی قسم اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ایک دروازہ ہے جل رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ کہ جو گھرانے اہل بیت ہیں, ایک طرف وہ لوگ جو اصحاب ہیں. گھرانے اہل بیت کیا کر رہا ہے؟ اہل بیت نبوت کا گھر ہے نا, تو در بیت نبوت کو گرنے نہیں دے رہے ہیں. ایک طرف یہ کردار ہے, ایک طرف کیا کردار ہے؟ ایک طرف وہ کردار ہے کہ لکڑیاں لا کر جمع کر رہے ہیں, جلا رہے ہیں. شہزادی نے یہ بتایا کہ جس طرف اہل بیت نبوت کے دروازے کو گرنے نہیں دے رہے ہیں, یہ مزاج غدیری ہے. اور جس طرف سے دھکا دیا جا رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, وہ مزاج ثقیفائی ہے. اب سمجھ میں آیا اس در کے فقیروں کو تاریخ میں یہ جلتا ہوا در کتنا عزیز ہے, یہ کتنا عزیز ہے, چونکہ یہ در ہی بتائے گا کون غدیری ہے کون ثقیفائی ہے. یہ در بتائے گا
کون اس طرف ہے کون اس طرف ہے، کون مظلوم کے ساتھ ہے کون ظالم کے ساتھ ہے، کون کس مزاج کا ہے، کون کس دین کو لے کر آیا ہے۔ اسلام کے اندر بظاہر ایک ہے، بظاہر آج لوگ اسی لیے تو پریشان ہیں۔ ہاں، معاویہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ مولا علی ادھر بھی قرآن ہے، مولا نے کیا فرمایا؟ میں قرآن ناطق ہوں، تم مجھے چھوڑ کر ادھر جا رہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ یعنی روح دین کہاں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مولانا دیکھیے عزیزان محترم، اس بات کو خوب غور کریں، توجہ کریں، یہ باتیں وہ نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے یہ انسان کی عاقبت، انسان کی آخرت، انسان کے نامہ اعمال میں چیزیں شامل ہوں گی۔ لہٰذا یہ صرف دیکھ کر کہ یہ مسجد ہے، یہ حج کا سلسلہ ہے، یہ احرام پہنے ہے، یہ داڑھی رکھے ہے، بظاہر احترام ہے، لیکن اگر روح ولایت نہیں ہے، اگر اہل بیت کا حق نہیں ہے، تو پھر یہ دین بیکار ہے، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو۔ ہاں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اعتراض ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بی بی خطبہ دینے دربار میں گئی؟ وہاں دربار نہیں تھا، وہاں دربار نہیں تھا، وہ تو مسجد تھی۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ہاں یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد ہی کیوں نہ ہو، اگر زہرا کے حق کی بات نہ ہو تو وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ اگر شخص ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہی صحابی کیوں نہ ہو، اگر زہرا کے حق کا ساتھ نہیں دیا، صحابی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ازہار فاطمی، یہ ہے فاطمیہ، یہ میں پیغام شہزادی نے دیا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں جلدی آپ کی باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب شیخ مفید، کون نام نہیں جانتا؟ شیخ مفید کا کون نام نہیں جانتا؟ ہم کو یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ گڑبڑ شروع کہاں سے ہوئی۔ یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں مولانا علی عباس بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا مزاج بیان، نہیں۔ شیخ مفید کو تقریباً 1030 سال ہو چکے ہیں، گزرے ہوئے 1030 سال، اور شیخ مفید سے آپ نے اپنا دین لیا ہے، روایات نہیں ہیں۔ شیخ مفید کیا کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا تھوڑا سا۔ شیخ فی الامامہ، الافصاح فی الامامہ کے آخر میں جب کتاب لکھ چکے ہوتے ہیں، اور توجہ رہے سوال کیا ہے کہ یہ گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی، یہ مسائل کہاں سے شروع ہوئے، شہزادی نے کیا قربانی دی؟ فرماتے ہیں اعلموا رحمکم اللہ، جان لو، اللہ تم پر رحم کرے، جان لو اس بات کو، کیا جان لے؟ انہو لولا متفق ہؤلاء الثلاثہ من التقدم علی آل محمد، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا کہ ان تینوں نے اپنے آپ کو آل محمد پر اگر مقدم نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَتَسَلُّطِ عَلَى الْخَلْقِ بِسُلْطَانِهِمْ، اور وہ زبردستی اپنی حکومت کو لوگوں پر نہ تھوپتے تو کیا ہوتا؟ اما لما سَلَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ سَيْفَانِ، مسلمانوں کے درمیان دو تلواریں آپس میں نہ ٹکراتی کبھی۔ اگر یہ تین نہ آتے تو مسلمانوں میں دو تلواریں بھی نہ ٹکراتی، یعنی کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف کی جڑ کہاں ہے؟ یہ آج کا نظریہ نہیں ہے، شیخ مفید بیان کر رہے ہیں اس وقت کا نظریہ۔ وَلَا اخْتَلَفَا فِي الشَّرِيعَةِ اثْنَانِ، رسول کی شریعت میں دو لوگ آپس میں مخالفت نہ کرتے۔ یا آج جو اتنے سارے امام گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی شریعت، یہ ان کی شریعت، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ شریعت ہوتی تو شریعت محمدی ہوتی، شریعت ہوتی شریعت علوی ہوتی، شریعت ہوتی شریعت حسنی ہوتی، حسینی ہوتی، یہ سب شریعتیں ہوتی جو محمد کی شریعت ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ دوسری شریعتیں، یہ شریعتیں نہیں ہیں۔ شیخ مفید کہہ رہے اگر وہ تین نہ آتے نہ ہوتا، کہا وَلَا اسْتَحَلَّ أَتْبَاعُ الْجَمَلِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَالنَّهَرْوَانِ دِمَاءُ أَهْلَ الْإِيمَانِ، اگر یہ تین نہ آتے تو جمل والے لوگ، نہروان والے لوگ، صفین والے لوگ مسلمانوں کے خون کو مباح نہ مانتے، اتنے زیادہ قتل و غارت نہ ہوتی، اتنا سب لوگ مارے نہ جاتے۔ پھر کیا فرمایا؟ جو کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، شیخ مفید کہتے ہیں وَلَا سُفِكَ دَمُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب، اگر یہ تین نہ آتے تو علی کا خون نہ بہایا جاتا، علی کا خون نہ بہتا اگر یہ تین نہ آتے۔ لیکن ایک بڑا چبھتا ہوا جملہ جو ہماری گفتگو جو شاہد مثال ہے، یہ سب تو آپ کو پتا تھا، جملہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَا سُفِكَ دَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب علیہ السلام جہلاً علی التدین بہ والاستحلال، علی کو نہ مارا جاتا اسلام کے نام پر،
علی کا خون مباح نہ کیا جاتا اسلام کے نام پر، یعنی علی کو مسجد میں اسلام کے نام پر قربتاً الی اللہ مارا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دو اسلام وجود میں آ چکے تھے۔ ایک اسلام وہ تھا جو کہتا تھا کہ نہ مارو، اور ایک اسلام وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ مارو۔ یہ دو اسلام کہاں سے آ گئے؟ شہزادی نے آپ کو ہم کو بتایا یہ دو اسلام آئے ہیں۔ علماء نے اس بات کو محسوس کیا، وَلَا قُتِلَ الْحَسَنَانِ، حسنان قتل نہ ہوتے اگر یہ تین نہ آتے۔ یعنی تمام فسادات کی جڑ کہاں ہے؟ رسول اکرم کے بعد۔ کون سا میں نے کل نام لیا تھا؟ یوم الاثنین، دوشنبہ، منڈے کا دن۔ تاریخ میں اپنے بچوں کو بتائیے، یہ ڈھونگ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے، یہ کہنا کہ بچوں کو یہ آپ کیا مینٹیلٹی سکھا رہے ہیں، بچوں میں جو ہے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، بچوں میں جو عداوت پیدا، نہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کوئی اور دین چن لیجئے۔ ہاں، اس دین کے لیے شجاع چاہیے، اس مذہب کے لیے بہادری چاہیے۔ یہ دین علی کا دین ہے، یہ دین حسین کا دین ہے، یہ دین فاطمہ کا دین ہے، اس کے لیے قربانی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے لڈو پیڑے کھا کر مل جائے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہونے والا، آپ ایسا نہیں ہونے والا۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، یوم الاثنین، دوشنبے کے دن، تاریخ میں ہمیں ملا ہے متعدد جگہ پر کہ جہاں شیعوں نے اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کی ہے۔ شیخ مفید 1000 سال پہلے کہا جاتا ہے آج حالات خراب ہیں، آج حالات جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، نہ بیان کریے، لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ شیخ مفید کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھی، لیکن ان کی کتاب یہاں تک کیسے پہنچی؟ محفوظ ہوئی نا، لوگوں کو پتا چلا۔ دشمن بھی اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ شیعہ کون؟ شیعہ وہ ہیں کہ جو خلفاء سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے تشیع کا، اور یہ امتیاز ہے تشیع کا کہ شیعہ کچھ بھی کر لے، مر جائے، خون بہا دے، لیکن زہرا کے حق پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ امتیاز تھا، یہ پہچان تھی، یہ وہ فخر تھا کہ جس کے لیے شیعہ خون دے رہا ہے اور خون دیتا رہے گا۔ اب تاریخ میں ملتا ہے جناب زینب صلاح، تاریخ پڑھیے نا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب مصائب کے جملے ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس وقت امام حسین کے جنازے کے پاس آ کر رسول اکرم، ایک صلوات پڑھیں محمد والے بی بی آئیں، اور چونکہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ مصائب کے جملے اس لیے ادا کرنا تھوڑا سخت ہو رہا ہے میرے لیے، لیکن بہرحال تاریخ ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ بیسر جنازے کو ہاتھ میں لیا تھا، اور لینے کے بعد کیا کہا تھا؟ صلی اللہ علیہ ملیک السماء یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، اے میرے جد، آپ پر ملائکہ آسمان کا سلام ہو۔ اور یہ جو حسین ہے، وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاء، یہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے، خون میں غلطہ ہے، مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، اپنے خون میں تڑپ رہا ہے، اپنے خون میں غلطہ ہے، مسلوق الامامتی والردا، جس سے امامہ اور ردا نوچ لی گئی ہے۔ ایک جملہ کہا شہزادی نے، کہا بے ابی من ابحا اسکرہ فی یوم الاثنین نہبا، خدا کی قسم ہے حسین، میرا باپ تم پر قربان جائے، تمہارے لشکر کو دوشنبے کے دن برباد کیا گیا۔ کون سا دن؟ دوشنبہ، سقیفہ کا دن، رسول اکرم کے جانے کے بعد کا دن۔ ان حالات میں، ان سخت حالات میں کوئی بی بی آ کے افسانہ گڑے گی، کوئی بی بی آ کے کوئی ایسی بات کہے گی کہ جو ابھی تک معلوم نہ ہو، وہی باتیں نکلیں گی کہ جو باتیں ہیں، جو وجہ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ سقیفہ میں ہوا ہے، حسین مارے جا رہے سقیفہ میں۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا بچوں کی تربیت کیسے ہوئی۔ 10ویں امام، آپ کے ہمارے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تاریخ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے مزاج کے حساب سے مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنیے تاریخ کیا ہے اور سکھائیے اپنے بچوں کو کیا ہے، اس میں ڈریے نہیں ہے، اس میں ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو حق ادا کرنا ہے تو یہ بات آپ کو سکھانا پڑے گی، ورنہ میں نے عرض کیا ہے اگر شرما حضوری کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہے دین کتنی آسانی سے بک رہا ہے، دین بیچا جا رہا ہے۔ سب سے آسانی سے جس چیز میں کمائی ہے وہ دین بیچنے میں ہے۔ دین بیچیے اور پیسہ کمائیے، لیکن ہم دین نہیں بیچ سکتے، ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ ہم
جناب زہرا کے خون کا سودا نہیں کر سکتے. آپ نے اس دین کو بچایا ہے. کس طرح بچایا ہے اور ان لوگوں نے اپنے اس دین کو کس طرح پہنچایا ہے. شیخ عباس قمی اپنی کتاب انوار البہیہ فی تاریخ الحجج الالہیہ، اپنی اس کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 میں اس بات کو تحریر فرماتے ہیں، اور مسعودی کہ جو سنی عالم دین ہے ان سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ مسعودی کہتے ہیں کہ 10ویں امام کا انتقال شہادت یوم الاثنین، اس نے کا انتقال یوم الاثنین میں ہوئی، منڈے کو، دوشنبے کے دن جناب امام ہادی کا انتقال ہوا اور آپ کی تشییع جنازہ ہو رہی تھی. وَسَمَعَ فِي جَنَازَتِهِ، اور امام ہادی کے جنازے میں سنا گیا جاریۃ تقول، ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، ایک کم سن بچی تھی، ایک کنیز تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی ماذا لقینا فی یوم الاثنین قدیما وحدیثا، یہ کیا ہو گیا ہے کہ دوشنبے کو ہمارے اوپر کل بھی مصیبتیں آئیں، آج بھی مصیبت آئی. کون ہے؟ جاریتون، ایک جوان لڑکی. وہ یہ جنازے میں امام ہادی سے سقیفہ کا کیا ربط ہے؟ مولانا یہ تاریخ ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے، یہ ہمارے آپ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، جو بات ہوئی ختم کریے. کیسے ختم کریں؟ کیسے ختم کریں؟ تمام ائمہ کی شہادتوں کا سلسلہ اور وجہ سقیفہ میں ہے، سقیفہ میں ہے، ختم کر دیں. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ سقیفہ کی وجہ سے. کیسے ختم کر دیں؟ کیسے اپنے بچوں کو نہ بتائیں؟ کیسے نہ بتائیں کہ زہرا کا قاتل کون ہے؟ یہ جاریہ. پھر خود شیخ عباس قمی کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ میری تفسیر ہو، نہیں، شیخ عباس قمی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ عباس قمی کہہ رہے ہیں کہ اشارت الجاریۃ بہذہ الکلمہ، اس لڑکی نے، اس کنیز نے اس بات کو کہہ کر کیا، کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ الی یوم الوفات النبی، رسول کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب حقدار کو حق نہیں ملا، جب حق غصب کیا گیا. شیخ عباس قمی کہہ رہے ہیں وَأُخِذَتِ الْجَارِيَةُ، اور اس جاریہ نے یہ فکر کہاں سے لی؟ فرمایا اُخِذَتِ الْجَارِيَةُ هَذِهِ عَقِيلَةُ الْحَاشِمِيِّينَ زینب بنت علی. اور یہ فکر کہاں سے ملی، یہ جملہ کہاں سے ملا کہ دوشنبے کو یہ ہوا ہے؟ یہ جناب زینب کی دین ہے. یہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو سکھائیے کہ حسین، کسی نے امام سجاد سے کہا کہ مولا یہ تو عمر سعد نے امام حسین کو مار دیا، یزید کا کیا قصور؟ تو امام نے کہا تم اس گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو کہ جب گدھے پر پتھر مارا جاتا ہے تو گدھا پتھر کو نہیں کاٹتا، جس نے پتھر مارا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے جواب یہ دیا کہ دیکھو صرف یہ نہ سوچو کہ مسئلہ یزید پر ختم ہے، یزید کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور بات بہت دور تک جائے گی، بات بہت دور تک جائے گی. یہ ہوا کیا اسلام کے ساتھ؟ یہ کیا کھیل ہوا اسلام کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام کو تباہ کرنا، اسلام کو برباد کرنے کے لیے آگے، چونکہ اپنی جو شریعت تھی، اپنے جو اصول تھے، ان اصولوں کو لا کر اس پہ اسلام کو، لیکن اسلام کو تباہ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ چونکہ علی جیسی شخصیت موجود تھے. علی کی ولایت میں رسول نے اسلام کو دے دیا تھا. علی اب محافظ دین ہے، علی اب محافظ اسلام ہے، لہٰذا علی کے ہوتے ہوئے اسلام کو بدلا خراب نہیں کیا جا سکتا. تو اب کیا سوچا کہ اسلام کو تو خراب نہیں کر سکتے، لہٰذا اسلام کی طرح کا ایک نیا ورژن لایا جائے کہ اس کو لوگ اسلام سمجھیں، اس کو لوگ دین سمجھیں، اور اس کا ظاہر ہو بہو ویسے ہی رکھا جائے جو دین محمدی کا تھا، لیکن روح کو بدل دیا جائے. ایک میں روح غدیر تھی اور ایک میں روح سقیفہ ہے. اور آج بھی یہ دونوں ورژنز پیرلل چل رہے ہیں. آج بھی یہ دونوں ورژنز ہیں. ہم کو ہمارے بچوں کو کیا سمجھانا ہے؟ یہ سمجھانا ہے کہ وہ اسلام کہ جس اسلام میں روح غدیر ہے، اس اسلام کو لینا ہے. امیر المومنین کی شخصیت ایسی تھی کہ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ امیر المومنین کو ختم کر دیں، امیر المومنین کو مار دیا جائے. اگر علی مر جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن یہ نہ ہو سکا. تو اب کیا کیا؟ بڑی کوشش کی کہ علی سے علی کی قدرتیں اور طاقتیں چھین لی جائیں. یہ جو خلافت، میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ بی بی نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ مولا علی 4 دن اور گدی پر کرسی پر بیٹھ جاتے، ہاں اس لیے نہیں دی تھی. ہاں خلافت اہم ہے، وہ خلافت اہم ہے کہ جس کے اندر شریعت الہی کا نفاذ ہو، جس کے اندر حدود الہی کا نفاذ ہو. وہ خلافت جس کے اندر شریعت پامال ہو، وہ خلافت مقدس نہیں ہے. امیر المومنین سے خلافت کیوں چھینا گیا؟ تاکہ علی کو کمزور کیا جائے، علی کو سیاسی طور پر کمزور کیا جائے. امیر المومنین
کو کمزور کرنا تھا مالی لحاظ سے تو فدق کو چھین لیا گیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تیاری ہو رہی ہے کہ ہم اپنے اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ علی کے قد سے کیسے مقابلہ کریں. علی کا قد بہت اونچا تھا, یہ جتنا چھیننا چاہتے تھے کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا. یہ کیا ہے؟ علی کے پاس ولایت ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت نہ کوئی نصب کر سکتا ہے نہ کوئی غصب کر سکتا ہے. ولایت کو نہ ولایت کو کوئی دے سکتا ہے. یہ کیا جانے یہ نجس وجود, ان کو یہ تمیز نہیں تھی کہ جب نجس ہو جائے تو پاک کیسے کرنا ہے خود کو. ان کو یہ تمیز نہیں تھی, ان کو یہ تمیز نہیں تھی کہ اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے. یہ علی جیسے مرکز طہارت سے مقابلہ کریں گے. یہ نجاستیں ان کو کیا پتا علی کا قد یہ ہے. علی کے قد کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جب رسول معراج پہ گئے ہیں تو اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی ہے. علی کا قد کتنا بڑا ہے. جب رسول اکرم معراج پہ گئے ہیں, اب بات آگے چلیے سنتے چاہیے. جب رسول اکرم معراج پہ گئے تو کیا منظر دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا رسول اکرم نے کہ علی سامنے کھڑے ہیں. جبرائیل یہ کیا؟ مجھ سے پہلے علی آ گئے. کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے, یہ علی نہیں ہے, یہ علی کی شکل میں ایک فرشتہ ہے. کیا ماجرا ہے جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ ایک دن ایسا آیا کہ ملائکہ جمع ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ اے اللہ زمین والوں کو وجہ اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے, ہم کو بھی وہ ثواب چاہیے. علی کا قد کتنا بڑا ہے, ہم کو بھی وہ ثواب چاہیے. بس اللہ نے ایک فرشتے کو خلق کیا جو علی کی شبیہ ہے, اور جس دن سے خلق کیا اس دن سے یہ ملائکہ اس فرشتے کا دور کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, اور جو ثواب علی کے چہرے کا ہے وہ ثواب ان فرشتوں کو ملتا ہے. بس رسول اکرم کو اطمینان ہو گیا. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے درس یہ ہے کہ شبیہ بنانا شرک نہیں, وحدت الہی ہے. اور نہ صرف شبیہ بنانا شرک نہیں, بلکہ اگر شبیہ ثواب کی خاطر بنائی جائے تو جو ثواب اصل میں ہے وہی ثواب شبیہ میں ہے. بس تو اب علی ابن ابی طالب سے کچھ نہ چھین سکے, چاہا خلافت چھین لیں, کبھی چاہا فدق کو چھین لیں. علی کو ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہاں تک کہ جو چیز ان کو لگی کہ امیر المؤمنین کی طاقت اس میں ہے اس کو چھین لیا. اور امیر المؤمنین کی سب سے بڑی طاقت زہرا تھی, زہرا مرضیہ کو چھین لیا. اور کس طرح چھینا ہے کہ خود امیر کہتے ہیں یہ امانت ہے یا رسول اللہ, یہ امانت تھی آپ کی اور یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی. یہ امانت آج اس طرح چھینی جا رہی ہے کہ جس طرح سے حق تھا امانت کو واپس کرنے کا وہ حق ادا نہیں ہو سکا. اجرکم اللہ, آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. یہ قیامت کی ایام ہے, یہ وہ ایام ہے کہ حسنین گھر سے باہر نہیں نکلتے چونکہ ماں بیمار ہے, نہ جانے ہم باہر جائیں اور ماں کو دوبارہ دیکھ نہ پائیں. حسن حسین باہر نہیں جاتے. اجرکم اللہ. کون بی بی ہیں؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا. جب روتی تھی تو کہا جاتا تھا اے ابوالحسن زہرا سے کہیے یا دن میں رو لیا کرے یا راتوں کو رویا کرے. جب گھر پہ آئے ہیں تو کس طرح آئے, کیا کیا حق تھا, امت کا کیا حق تھا. وہ بیٹی کہ جو اپنے باپ کے سوگ میں سوگوار ہو اس بیٹی کو پرسہ دینا چاہیے تھا. امت نے اس طرح پرسہ دیا کہ زہرا پسلیاں پکڑ کے کہتی تھی بابا انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی. اجرکم اللہ. یہ کون بی بی ہے؟ 18 سال کی جوان بیٹی, رسول اکرم کی جوان بیٹی 34 سال کی 55 سال کی فضا سے کہتی ہے فضا مجھے سہارا دو, فضا میں تمہارے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی. وہ بیٹی کہ جو چلتی تھی تو لگتا تھا رسول آ رہے ہیں. مشیتھا کمشی الرسول, کہ جس کا چلنا رسول جیسا چلنا تھا. آخر کیا ہو گیا کہ وہ بی بی اپنے گھر میں دیوار کا سہارا لے کر چلے.
کیا ہو گیا؟ ظالم آئے، میں نے کل یہاں پر بات کو روکا تھا، ظالم آئے ہیں اور دروازے کے اوپر لکڑیاں لگائی گئی۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ زہرا پیچھے ہے۔ ظالم نے خود ملعون یہ کہتا ہے کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ زہرا پیچھے ہے، فرکلت علی الباب، میں نے دروازے پر بہت زور سے لات ماری، دروازے پر لات ماری، زہرا پیچھے تھی، دروازہ کھلا، دختر رسول درو دیوار میں۔ تاریخ بتاتی ہے فَعَصَرَ فاطمہ، فاطمہ درو دیوار میں پس گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین، سوائے غم جناب زہرا، سوائے غم امیر المومنین، سوائے غم آل رسول۔ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اس مرحلے پر آنے کے بعد آپ کو کربلا لے کر جاتا ہے، آپ کو کربلا لے کر جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا تھا واللہ ہی مصیبت لا عزاء لہا، فاطمہ کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اس کی کوئی بھرپائی نہیں، اس کا کوئی مرہم نہیں۔ یہ کیسی مصیبت ہے امیر المومنین؟ ہاں، امیر المومنین چونکہ کہا ہے نا، اس لیے میں یہ کہنے جا رہا ہوں آج مدینے میں مدینے سے آپ کو کربلا لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کربلا والے سے کہوں گا کہ آؤ آؤ مدینے آؤ، فاطمہ کی شہادت دیکھو۔ اے قاسم، آپ کا جنازہ پامال ہوا، زہرا درو دیوار کے بیچ میں آئے۔ اے علی اکبر، آپ کے سینے میں برچی لگی، آپ کی دادی کی کمر میں کیل چبھی۔ اے عباس، آپ کے بازو قلم ہوئے، قلفز نے ایسا وار کیا، زہرا کے بازو نیلے پڑ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک اور جملہ کہوں، ایک اور تشبیہ بیان کروں۔ آپ کو معلوم ہے حیدر کرار کب روئے؟ اس وقت جب آپ غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ حیدر کرار نے اپنے سر کو دیوار پہ مارا، فبکا باکیان، بلند آواز سے رونے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب فضہ نے پوچھا یا امیر المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا اے فضہ، اے فضہ، 75 یا 95 دن جتنا بھی بی بی زندہ رہی، اے فضہ مجھے فاطمہ نے نہیں بتایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اے آقا حسین، آپ پر ہمارا سلام، امام زمانہ آپ پر سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو اس بدن پر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اے حسین، کربلا میں آپ کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن جب پسلیاں ٹوٹ رہی تھی تو آپ کے بدن میں روح آئی تھی۔ اور فاطمہ، آئے دختر رسول، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم کربلا والوں کو یہاں لے کر آئیں گے، کربلا والوں کو دکھائیں گے کہ مظلومیت زہرا کیا ہے۔ ایک مرتبہ زمین پر گری، یا فضہ الیک فخذینی، اے فضہ میری خبر لو، علی کو نہیں پکارا، حسن کو نہیں پکارا، حسین کو نہیں پکارا۔ ایک مرتبہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک مرتبہ جناب فضہ کو پکارا، یا دوسری روایت میر فاطمی کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے آواز لگائی ولدی یا مہدی، اے میرے لال مہدی ادرکنی۔ ارے مہدی کیا کرے، وہ ماں پکارے، مہدی جواب نہ دے تو پردہ غیبت میں خون کے آنسو نہ روئے تو کیا کرے۔ ایک مرتبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کس کو پرسہ دینا ہے؟ پورے محرم و سفر حسین کے گھر والوں کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں۔ آج فاطمہ کا پرسہ امام زمانہ کو دیجئے۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان۔ بس آخری جملہ، ایک شباہت رہ گئی ہے کربلا والوں کی، بس وہ بیان کر دوں زحمت تمام۔ جناب زہرا چکرا کر زمین پر گری، امیر المومنین تاریخ گواہ ہے فدخل 40 رجلا۔ علامہ مجلسی اپنی بہار میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ 40 لوگ کس وقت داخل ہوئے؟ جب زہرا در و دیوار کے پیچھے ہے۔
کسی نے ہٹایا نہیں ہے, کسی نے پوچھا نہیں زہرا کہاں ہے, کسی نے نہیں پوچھا زہرا کہاں ہے. 40 لوگ جا رہے ہیں, دروازہ دبتا جاتا ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھی, ہاتھوں میں رسن باندھی, ایک کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. زہرا کو غصے فاقہ ہوا, علی کا دامن تھاما, خلو ابن ابی طالب, ارے علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو. بس کیا ہوا, ظالموں نے چاہا کہ دامن علی کو چھڑائے. زہرا نے نہ جانے کتنی طاقت سے پکڑا تھا, دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 40 کوڑے آسمان میں بلند ہوئے. ایک مرتبہ کوڑے اٹھتے تھے, کوڑے گرتے تھے, تازیانے اٹھتے تھے, کبھی صورت پہ لگتا تھا, کبھی سر پہ پڑتا تھا, کبھی بازوؤں پر تازیانہ. اے زینب, آپ نے تازیانے کھائے, لیکن جس طرح فاطمہ آواز دیتی تھی یا بتا